ہر چیز چکنا چور کر دی. اسامہ میرا صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں جناب اسپیکر, ان کے گھر میں ریڈ ہوا, ایف آئی آرز ہوئی ہیں. یہاں پہ جتنے میرے پنجاب کے ساتھی ہیں, شبیر قریشی صاحب کے حلقے کا ایک ان کے دوست, ان کے گھر پہ ریڈ ہوا, اس شخص کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, وہ دنیا سے چلے گئے. احمد چٹھا صاحب کی حلقے کی ایک خاتون, ان کے گھر میں پولیس نے ریڈ کیا جناب اسپیکر, لوگوں کو زد و کوب کیا. وہ خاتون بڑی عمر کی تھی, ان کو ہارٹ اٹیک ہوا, وہ دنیا سے چلی گئی. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جناب اسپیکر؟ کچے کے ڈاکوں کو تو پنجاب پولیس ہاتھ نہیں ڈال سکتی. کچے کے ڈاکوں کے پیچھے جاتے ہیں, وہ آگے سے فائرنگ کرتے ہیں, گولیاں مارتے ہیں, یہ بھاگ جاتے ہیں دم دبا کے. یہ تو پنجاب پولیس کا حال ہے جناب اسپیکر. کرپشن وہاں پہ آپ دیکھیں کیا حالات ہیں جناب اسپیکر. یہاں پہ آپ اندازہ لگا لیں کہ میرا وزیر اعظم, میرے پارٹی کا لیڈر, ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ, ان کو توشخانہ 2 کیس میں ناجائز ان کے اوپر کیسز لگائے گئے اور وہ فراڈی کیسز میں ان کو کنوکٹ کیا گیا. یا وہ بات آتی ہے جناب اسپیکر, تو پھر یہاں پہ بتائیں کہ وہ مرسڈیز جو آصف علی زرداری نے اور جو نواز شریف نے لی تھی, اس کا تو پہلے حساب ہمیں دیں. وہ مرسڈیز گاڑیاں جو توشخانے میں جو بنتا ہی نہیں تھا, وہ کہاں پہ گئی ہیں؟ توشخانے کا پھر ریکارڈ نکالے, سامنے آنا چاہیے جناب اسپیکر. یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہاں پہ جب تک رول آف لا نہیں ہوگا ملک ترقی نہیں کر سکتا. آج آئی ایم ایف ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے, وہ اسی لیے آیا ہوا ہے جناب اسپیکر کہ پاکستان میں پوچھے کہ آپ کا رول آف صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں, ان کے اپنے لوگ, یہ وہاں پہ ذرا جائیں, بغیر پروٹوکول کے ذرا جائیں, ان کو پتہ لگ جائے گا وہاں پہ حالات کیا ہیں. سیکیورٹی پروٹوکول جناب اسپیکر, یہ لوگ وہاں پہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے ہیں. یہ بلوچستان جائیں گے, ان کو پتہ لگ جائے گا وہاں پہ جو حالات بنے ہیں. ریڈ زون سے یہ باہر نہیں نکل سکتے. آگ لگی ہوئی ہے, انہوں نے نارکو سٹیٹ بنا دیا ہے پاکستان کو. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹائم پہ 6% گروتھ ریٹ, آج دیکھیں بیڑا غرق کر دیا. وہاں پہ جناب اسپیکر ایک اور بات کر دوں, یہ بات یاد رکھیے گا, نیب نے کیس قائم علی شاہ کے خلاف کر دیا ہے, شرجین میمن کے خلاف کر دیا ہے, ساتھ ایک بزنس مین کے خلاف کر دیا ہے. یہ جناب اسپیکر آپ یاد رکھیے گا, پیپلز پارٹی کو جس طرح کے انہوں نے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا, آپ کے پاکستان ڈیجیٹل بل پہ آپ کے جناب اسپیکر پیکا ایکٹ کی امینڈمنٹ پہ پارٹی کو یہ چھری یہاں پہ رکھ کر کے یہ بچوائیں گے کہ چولستان کے اس 1 لاکھ ایکڑ کو کوپریٹ فارمنگ کے لیے پانی مل جائے, اور یہ وہاں پہ جا کے بالکل بھیگی بلی کی طرح جا کے وہاں پہ دستخط کر رہے ہوں گے. یہ ان کے حالات ہے جناب اسپیکر. یہاں پہ یہ کمپرومائزز ہو رہی ہیں, پاکستان کو انہوں نے دیوالیہ بنا دیا جناب اسپیکر. یہ حالات ہیں جناب اسپیکر. آپ سے میں متعدد بار یہاں پہ کہہ چکا ہوں, آپ کے سیکریٹریٹ میں ملٹیپل کوئسچنز میں نے رکھے ہیں, ملٹیپل متعدد کالنگ اٹینشن نوٹسز رکھے ہیں, وہاں سے جواب آیا کہ یہ سیکرٹ ہے. جناب اسپیکر, کیا ہمارا حق نہیں ہے ہم پوچھیں کہ کن گورنمنٹ فنکشنریز کے پاس گاڑیاں کون سی وہ استعمال کر رہے ہیں؟ وہ بھی سیکرٹ. ایس آئی ایف سی کی تنخواہوں کے بارے میں پوچھتے ہیں, سیکرٹ. جناب اسپیکر, ہم لوگ کیا پوچھیں کہ خچرے کتنے پال رہے ہیں؟ یہ ہم لوگ پوچھیں. یہی صرف پیچھے رہ گئی یہ چیز پوچھنے کی. آپ نے تو ریڈنڈنٹ کر کے رکھ دی ہے, یہاں پہ قومی اسمبلی کو بالکل ریڈنڈنٹ کر کے رکھ دی ہے. یہاں پہ خواجہ آصف جاتا ہے گوادر, گوادر میں گیریزن سٹیٹ انہوں نے بنا کے رکھ دی ہے. مارنگ بلوچ صاحبہ وہاں پہ جناب اسپیکر لوگوں کو کال دیتی ہیں جلسے کے لیے, سیکشن 1.4 وہاں پہ نافذ ہوتا ہے. میں مارنگ بلوچ صاحبہ اور بلوچستان کی خواتین کو اور وہاں کے نوجوانوں کو, مردوں کو, خواتین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں قومی اسمبلی سے. جس طرح وہ وہاں پہ
وہاں پہ جا کے جناب اسپیکر انہوں نے بلوچ عوام کی آواز اٹھائی ہے. گوادر میں خواجہ آصف جاتا ہے, ماہگیر سمندر میں نہیں جا سکتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کی تلاشیاں ہو رہی تھی. آپ نے حال کیا کیا ہوا ہے جناب اسپیکر؟ یہاں پہ تو آپ نے ملک کو ڈیوائیڈ کر کے رکھ دی ہے. جناب اسپیکر, یہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے آپ جا کے ملے ان مانیٹرڈ ماحول میں. ان کا جی ہماری مجبوریاں ہیں, آج تک وہ نہیں کرا سکے. جناب اسپیکر, ملک میں حالات کیا ہیں؟ یہ حالات ہے. اور پھر کہتے ہیں نیگوسیشنز نہیں ہو سکتے, ایسے نیگوسیشنز نہیں ہو سکتا, ایسا ڈرامہ. تو یہ جناب اسپیکر یہ حالات ہیں. یہ ہاؤس کی کمیٹیز جو ہیں, وہاں پہ ہم نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کمیٹی میں جناب اسپیکر ہم نے ریٹن وہاں پہ ڈسینٹنگ نوٹ دیا. کہاں پہ آیا؟ یہ چیزیں ہیں جناب اسپیکر, جب آپ کے انسٹیٹیوشنز کام نہیں کریں گے, ملک خدا نہ خواستہ اتنا کمزور ہو چکا ہے. یہ ہمارے نوجوان بچے, ہمارے بچیاں یہاں پہ بیٹھی ہیں یونیورسٹیز کے, ان کے لیے جناب اسپیکر فیوچر کیا ہے؟ 20 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. لیبیا میں کل کشتی کیپسائز ہوئی ہے, پاکستانیز اس میں. 20 لاکھ لوگ کا مطلب کہ اوسطاً ایک شخص نے تقریباً 20 لاکھ روپے دی ہوں گے. 4000 ارب روپیہ ملک سے چلا گیا, 14 بلین ڈالرز ملک سے چلا گیا. اور یہاں پہ کشکول لے کے ہم لوگ $1.5 ارب IMF سے لینے کے لیے چل رہے ہیں. ان کا دماغ خراب ہو گیا جناب اسپیکر. ہیومن رائٹس کمیٹی, صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی کمیٹی جو اس کے چیئرمین ہے, وہ ایجنڈا دیتے ہیں, راتوں رات ایجنڈا ہی تبدیل ہو جاتا ہے. آپ کا سٹاف کہتا ہے کہ جی ہم پہ پریشر ہے. حجوج ماجوج آپ کہتے ہیں نہیں, حجوج ماجوج کسی کا کوئی پریشر نہیں ہے, بنایا ہوا ہے. کسی کا کوئی پریشر نہیں. بالکل ہے جناب اسپیکر. ان کا جناب اسپیکر وہاں پہ وہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں, ایجنڈا رکھتے ہیں, وہی چینج ہو جاتا ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے جناب؟ یہ 2018 والا پیریڈ نہیں ہے جناب اسپیکر. جناب اسپیکر یہ بالکل ہے. یہاں پہ جناب اسپیکر یہاں پہ حجوج ماجوج پھر رہے ہیں, تبھی تو ایجنڈا چینج ہوتا ہے, ورنہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے آئیڈینٹیفائی کر دیں کون سے میں رسپانسبلٹی لیتا ہوں. بالکل سر, آپ کو حامد رضا صاحب آ کے بتا دیں گے. مجھے بتائیں کون سے. آپ کو حامد رضا صاحب خود آ کے بتائیں گے. جناب اسپیکر, یہ ملک کے حالات ہیں. خدا را ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو سب کے سب بیڑا غرق ہوگا. یہاں پہ جناب اسپیکر پنجاب میں جو حالات ہوئے ہیں, پنجاب کی حالت کیا ہے؟ پنجاب کی حالت روز بروز بگڑ رہی ہے. کے پی میں ہمارے اپنے ریسورسز سرپلس ہمارا, اور فیڈرل حکومت ہمارے ریسورسز پہ ڈاکہ ڈال رہی ہے. 2000 ارب روپیہ خیبر پختونخوا کا جو فیڈرل گورنمنٹ نے دے رہے ہیں وہ یہ نہیں دے رہے ہیں. جناب اسپیکر, اس کے اوپر ایک تو چوری, اس کے اوپر سینہ زوری. جو سرپلس ہماری حکومت نے دیا اور جو موجود ہے وہ بھی اس کے اوپر یہ ڈاکہ دے رہے ہیں. آپ کا جناب اسپیکر CCI کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا. چھوٹے صوبے سراپا احتجاج ہے. کیوں؟ کیونکہ صرف ان کو جناب اسپیکر پنجاب حکومت, پنجاب کی عوام نہیں, پنجاب کی اس وقت کی فارم 47 کی حکومت, اس کو انہوں نے سرانا ہے, اس کے اوپر انہوں نے سر پہ چڑھانا ہے. جناب اسپیکر, یہ کب تک ہوگا؟ رمضان شوگر مل کا دیکھیں, باپ بیٹا دونوں ڈرائی کلینر میں گئے, فرسٹ کلاس برائٹ ہو کے باہر نکل آئے, صاف ستھرے. یہ تو ان کا حال ہے. یہ یہاں پہ انہوں نے جو ڈرائی کلیننگ مشین رکھی ہوئی ہے جناب اسپیکر, اس میں سے یہ سارا NRO2 کیا یہ NRO6 تک پہنچ گئے ہیں. جو بھی کیس تھا ان کے خلاف, یہ جناب والا وہاں پہ انہوں نے تو عیاشیاں لے لی ہیں. روز بروز جو پکے کیس تھے, اور وہ کیس کی فائلنگ, وہ کیس کی فائل جو ہے میڈیا کو کون دیتا تھا؟ وہ حجوج ماجوج ہی رات کو آ کے دیتے انہوں نے ان کو, جو سامنے آتا تھا. آج وہ کیسز ختم. جناب اسپیکر, یہاں پہ فاٹا کا مرج ڈسٹرکٹس کا 3% جو شیئر تھا وہ کہاں پہ گیا؟ NFC میں جو ایک چیز اگری کی گئی تھی, اکائیاں ہیں, 4 بھائی ہیں, خیبر پختونخوا, بلوچستان, پنجاب اور سندھ. جی, فیڈرل گورنمنٹ ان کے شہر پہ ڈاکہ ڈال رہی ہے.
बलूचिस्तान गवर्नमेंट को तो ये फेडरल गवर्नमेंट ये लोग एक कॉलोनी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। वहां पे यहाँ पे जगजई साहब से कभी पूछे हालात क्या है, आपके अपने बलूचिस्तान के यहाँ पे मेंबरान है, उनसे पूछे क्या हालात है। जनाब स्पीकर, आखिर में मैं यही बात करूंगा जी। इलेक्शन कमीशन का भी मैंने आपको खत लिखा। इलेक्शन कमीशन में जो शख्स जिसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, सिकंदर सुल्तान राजा, उसकी मुद्दत मुलाजमत और उसके 2 मेंबरान की खत्म हो गई है। मैंने आपको खत लिखा है हैसियत के ऑपोजिशन लीडर कि आप कमिटीज बनाएं, पार्लियामेंट्री कमिटीज बने कि उस चीज को हम लोग आगे उन लोगों को रिप्लेस करें। ये तो उन्होंने खांचा एक और लंबा खोला हुआ है कि जब तक नया रिप्लेसमेंट नहीं आएगा तो उसको चलाते रहेंगे। ये चीजें नहीं हो सकती। पाकिस्तान में और ज्यादा गदर हो चुका है। जनाब स्पीकर, यहाँ पे जब तक आईन कानून की पासदारी नहीं होगी, जब तक एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं होगा, जब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स नहीं होंगी, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जनाब स्पीकर, उस वक्त भी जिस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो जनरल बाजवा ने उस पर खच मारी थी, उसी ने उसको रिक्वाया था, क्योंकि वहां पे वो फॉर्म 47 वालों को नहीं ला सकते थे। जनाब स्पीकर जी, इस वक्त थैंक यू उमर साहब, बहुत लंबा बिजनेस है प्राइवेट में। जी उमर साहब। जनाब स्पीकर, मैं आखिर में यही बात करूंगा कि इस मुल्क को आगे लेके जाना है तो इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग करें। इस पाकिस्तान को, इस सोनी धरती को, इस खूबसूरत मुल्क को आगे लेके जाना है और हमारे नौजवानों को मौके देने हैं तो फिर रूल ऑफ लॉ लाएं। आज हमारे मुल्क में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग खत्म है, नेगेटिव है। आपकी इंडस्ट्रीज आपकी बंद है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, आपका ज़राअत खत्म हुआ है, किसान दर बदर फिर रहे हैं। आपका जनाब स्पीकर सर्विसेज सेक्टर डेड है, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जीरो है। वो SIFC एक अजदहा आपने रखा हुआ है, उसका तो न खाना न पीना, उसका तो कोई है ही नहीं, रोल ही नहीं है। हर चीज जो है, मुझे तो ताज्जुब हुआ, मैंने अखबार में एक रिपोर्ट देखी कि आपका पाकिस्तान LNG सोच रहा था कि आपके LNG डायरेक्टली कैप्टिव पावर प्लांट्स को दिया जाए, और वो प्रेजेंटेशन किसको दे रहे, बजाय ECC को वो जाके SIFC को दे रहे हैं। SIFC में यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब सीक्रेट होके आपने दबा दिया आपके सेक्रेटेरिएट ने। जनाब स्पीकर, SIFC में लोग क्या कौन से बैठे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या उनको नेट प्रेजेंट वैल्यू का पता, उनको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का पता, उनको मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का पता, उनको डिस्काउंटेड कैश फ्लोज के बारे में पता, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पता, वो यहाँ पे पता ही दे नहीं ये चीजें, ये क्या सीक्रेट्स हैं? यही चीज हम लोग पूछना चाह रहे हैं कि SIFC के लोगों की तनख्वाहें कितनी है, क्वालिफिकेशंस क्या है, और अभी तक उनका आउटपुट क्या आया है, उनका क्राइटेरिया क्या है, उन्होंने मुल्क में इन्वेस्टमेंट क्या लाई है, और उसका आंसर है 0/0 जनाब स्पीकर, और ये चीज मुल्क में नहीं चल सकती। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। मैं 2 चीजें आपने सवाल रेज किए थे, उस पर मैं रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। एक तो आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कहा, इट इज अ डिसाइडेड प्रिंसिपल के क्वेश्चन आवर के दौरान देयर विल बी नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, एंड वी आर फॉलोइंग दैट स्ट्रिक्टली और वील कीप ऑन फॉलोइंग। आज प्राइवेट मेंबर डे था, क्वेश्चन आवर नहीं था।